وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں ایران امریکہ جنگ، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیالوں کا دورہ سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور تصوراتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ہوں گے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے دوران عمرہ ادا کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، خواجہ آصف، عطا اللہ تارڑ اور طارق فاطمی بھی وفد میں شامل ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل ترجیح ہے، میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اسلحے اور گولہ بارود کی کمی کی خبروں پر ٹرمپ برہم۔ وزیر جنگ سے جواب طلب کر لیا۔ ٹرمپ نے ہیگزت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ گولہ بارود کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ وزیر جنگ نے گولہ بارود کی کمی اور صدر کو مکمل آگاہ نہ رکھنے کا ذمہ دار اپنے نائب سٹیفن فینبرگ کو قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر موجود ہیں، غداری پر مبنی بیانات لیک کرنے والوں کو تلاش کر کے طویل سزائیں دیں گے۔ ذرائع کے مطابق گولہ بارود کی کمی پر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف مزید بڑے حملوں سے گریز کیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران میں ایک ہلکا مذاکرات جبکہ دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ یقین ہے کہ آخرکار سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ مشکلات اور پابندیوں کے باوجود ایران آج بھی طاقتور اور باوقار ملک ہے۔ شام کی طرح ایرانی حکومت کے خاتمے کا امریکی منصوبہ ناکام ثابت ہوا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں سپریم لیڈر کی قیادت میں ایران متحد اور مضبوط ہے۔ واشنگٹن ایرانی یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ ہر اس علامت کے خلاف ہے جو ایرانی عوام کو آزاد، خود مختار اور تخلیقی بناتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران عمان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ابنائے ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن 12 دہشت گرد ہلاک، 6 دہشت گرد فاسق اور 6 مصدوم میں مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فاشق میں 5 اگست کو سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک کیے۔ مصدوم میں 6 اگست کو آپریشن کے دوران مزید 6 دہشت گرد ہلاک اور سیکیورٹی فورسز نے دونوں آپریشن میں دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا دیے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا واشق اور مصدوم میں کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی ہر سازش ناکام بنائے کہ ریاست دشمن عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ قومی اتحاد اور اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ صومالیہ کے وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور صومالیہ کا دفاعی تعاون، فوجی روابط اور استعداد کار بڑھانے پر اتفاق۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار۔ صومالی وزیر دفاع نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت اور پاک افواج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، حکومت آئینی مدت مکمل کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں، مقصد نظام کی خامیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ ملک میں 80 سال سے جو نظام چل رہا ہے وہ تباہ ہے۔ نظام صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ وزیر اعظم 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، انہیں مؤثر نظام اور مکمل سپورٹ ملی تو نتائج کہیں گنا بڑھ جائیں گے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم سے تعلقات خراب ہو، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میری کابینہ میں 70% حاضری ہے۔ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی کارکردگی کے تیسرے فریق سے جانچ کروائیں اور نتائج عوام کے سامنے رکھیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ۔ نئے صوبے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت کا طریقہ موجود ہے۔ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار تھر گھوم لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صوبوں کی تقسیم پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے۔ مائننگ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ تھر کے کوئلے کی صلاحیت بے پناہ ہے، اب تک صرف آغاز کی ہے۔ تھر کے کوئلے کے بیشتر ذخائر اب بھی غیر ترقی یافتہ ہیں۔ فیز 3 میں توسیع منصوبے سے رواں سال 1 کروڑ 12 لاکھ ٹن کوئلہ پیدا کرنے کی توقع ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھنا سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔
محسن نقوی کا بیان بے معنی، اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔ سیاسی و عسکری قیادت کا باہمی عزت کے ساتھ ملک چلانے کا نتیجہ ہے کہ مارکہ حق جیتا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں محسن نقوی نے کہا کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ یہ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ مسائل کے حل کے لیے یونٹس، صوبے اور بااختیار بلدیاتی نظام سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا آئین کے تحت ہوگا۔ اگر صدارتی نظام کی طرف جانا ہے تو چلے جائیں، رہنا جمہوری نظام نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا ایک بار پھر ڈی چوک اسلام آباد میں جلسے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ 27 ستمبر کو ڈی چوک میں فیصلہ کن جلسہ عام ہوگا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں سمیت ملک بھر کے عوام کو بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے کی اپیل۔ پی ٹی آئی کا بانی کی رہائی کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے اخراجات، کارکنان کی رہائش اور قانونی معاملات کے لیے بھی خصوصی مہم چلائے گا۔ اراکین اسمبلی اور عہدیداروں سے خصوصی ڈونیشن اکٹھے کیے جائیں گے۔ کارکنان کی گرفتاری کے بعد لیگل ایڈ کے لیے قانونی ٹیم بھی تشکیل دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ 27 ستمبر کی کال ہرگز ایک دن کی کال نہیں ہوگی، اب گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ انقلاب صرف سیاسی جماعتیں نہیں لاتی بلکہ پوری قوم لاتی ہے، اس لیے پوری قوم کو اس جدوجہد میں ساتھ دینا ہوگا۔ حکومت کی پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے من پسند جگہ پر مذاکرات کی تجویز۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے چیف وہب عامر ڈوگر کی ملاقات۔ طارق فضل چودھری بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت دی تھی جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ توقع ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت کو سنجیدہ لے گی۔ بیرسٹر نے حکومتی دعوت پر رد عمل میں کہا کہ مذاکرات کرنی ہے تو حکومت سنجیدہ اور مخلصانہ رویہ اختیار کرے۔ مذاکرات کس بات پر کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے زبانی کلامی یا غیر ضروری بیانات سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ حکومت اگر واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو قیادت سے رابطہ کرے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کافی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیے جا چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات شفاف انداز میں جاری، بھارتی بیانات بے بنیاد۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا کو بریفنگ، کہا کہ بھارت کے پاس ایسے بیانات کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ بھارت آزاد کشمیر میں اموات کی غلط معلومات پھیلا کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بنگلہ دیشی عوام اپنے معاملات خود حل کرنے کے اہل ہیں۔ پاکستان مشرقی وسطی کے معاملات بحال کرنے میں سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم عمان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی بے مثال قیادت پر مورد تصدیق ثبت کر دی ہے۔ کشمیری عوام ستھرا مظفرآباد اور الیکٹرو بس جیسے پروجیکٹ چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد جموں کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل ہوئی۔ اچھی فصل کے باوجود گندم کی کمی کا تاثر فکر انگیز ہے۔ کابینہ کی کچہ کے علاقے میں پولیس کے لیے اسلحہ اور دیگر حفاظتی آلات کے لیے فنڈز کی منظوری۔ ہارڈ ایریا الاؤنس شہید پیکج کے لیے قواعد میں نرمی کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے 12 ارب 52 کروڑ روپے کے فنڈز کی بھی منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر انتخابات کا عدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ، 3 مراحل میں الیکشن کو دھاندلی کی بنیاد قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے کہا کہ مہاجر نشستیں جیب میں ہونے کے رانا ثناءاللہ کے بیان نے دھاندلی کی بنیاد رکھی۔ مہاجرین کی 10 نشستیں نون لیگ نے جیتی، مسلم لیگ نون نے جبر کے ساتھ الیکشن جیتا۔ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر 90% سے زائد ٹرن آؤٹ سامنے آیا۔ جہاں حکومت کا اثر و رسوخ نہیں تھا وہاں نتائج مختلف رہے۔ ہم شکست پر روتے نہیں ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ضرورت پڑی تو سامنے لائیں گے۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے کہا چیف الیکشن کمشنر، آرओز کمشنر اور ڈی آئی جی سے رابطہ کیا لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ پنجاب پولیس کی خصوصی طور پر لایا گیا، وہ مبینہ طور پر جانبدار رہی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستان میں اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 333 روپے 1 پیسہ فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کمی سے 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ آج پھر نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ $79 اور امریکی خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ ملک بھر میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان کی تاریخ میں توسیع، 16 اگست کی بجائے امتحان 20 ستمبر 2026 کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایم ڈی کیٹ امتحان کی تاریخ تبدیل کر دی، امیدواروں کو تیاری کے لیے مزید مہلت مل گئی۔